فائنل میں پاکستانی بولرز نے لنکن ٹاپ آرڈر کو ڈھیر کیا تو لوور مڈل آرڈر جم گیا۔ راجہ پکسے کے 71 رنز، ہسارنگے کے 36 رنز سری لنکا کو میچ میں واپس لے آئے۔ آدھی ٹیم 58 رنز پر آؤٹ کے بعد کم بیک۔ شاہین 171 رنز کے ہدف کے تعاقب کر رہے ہیں۔ پاکستان کی پیس بیٹری کے پاور پلے میں لنکن ٹائیگرز پر تابڑ توڑ حملے۔ ایشیا کپ کی مضبوط ترین ٹیم کا برا حال، 3 وکٹوں کے نقصان پر صرف 43 رنز بنا سکی۔ شاداب خان اور افتخار کی بھی محنت، فیلڈرز کی غلطیوں نے بلے بازوں کو رنز بنانے کے مواقع دیے۔ سندھ میں سیلابی صورتحال انتہائی تشویشناک۔ منچھر جھیل کا پانی بھان سعید آباد شہر میں داخل، گرڈ اسٹیشن میں داخل، شہر کو بجلی کی سپلائی بند۔ گڑی خیرود تعلقہ زیر آب۔ پنجاب اور بلوچستان کے سیلابی ریلوں کا منچھر جھیل میں داخل ہونے کا سلسلہ جاری۔ دادو شہر کے پشتوں پر دباؤ بڑھ گیا۔ جوہی کے قریب اولڈ چیک رنگ بند میں شگاف۔ خیرپور پیروسن میں تباہی۔ مہران ہائی وے کے اطراف سیلابی پانی جمع ہو گیا۔ ٹھٹا کے سینکڑوں دیہات زیر آب۔ ضلع خیرپور میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ سیلابی ریلے نے تحصیل گمبٹ کے کھوڑا سٹی کو مکمل طور پر ڈبو دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دادو میں 500 kV کے گرڈ اسٹیشن میں سیلابی پانی داخل ہونے کا نوٹس، بجلی کی سپلائی بحال کرنے کا حکم۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں کے جائزے کے لیے اہم اجلاس، متاثرین کی تکالیف کم کرنے اور بحالی کے کاموں کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ ملک بھر میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہر طرف تباہی، لاکھوں لوگ بے گھر، فصلیں تباہ، پل اور سڑکیں برباد، مویشی بہہ گئے۔ نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کی رپورٹ۔ وزیر اعظم کی ہدایت، متاثرین کے لیے آنے والی امداد کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ تیار۔ متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج، نیوی اور فضائیہ کے جوان خدمت میں پیش۔ سڑکوں کی بحالی کے کام کو تیز کرنے کا فیصلہ۔ حکومت کے دعووں کے باوجود متاثرین کا کوئی پرسان حال نہیں۔ سڑکوں پر بے یار و مددگار پڑے متاثرین اب بھی امداد کے منتظر۔ کیمپوں میں زندگیاں سسک رہی ہیں، بچے بھوک و پیاس سے بلک رہے ہیں۔ خوراک، پینے کا صاف پانی اور دواؤں کی قلت۔ کیمپوں میں قحط کے باعث اموات کا خدشہ۔ گیسٹرو، ہیزے، ڈینگی اور دیگر وبائی امراض کے وار سے 7 بچے جان سے گئے۔ جنوبی پنجاب، کے پی، بلوچستان اور سوات کے متاثرین بھی مشکلات سے دوچار۔ حکومت سے فوری امداد کی اپیل۔ سیلاب سے سندھ میں زراعت مکمل تباہ۔ چاول، کپاس، گنے کی فصل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ٹماٹر، پیاز اور مرچ کاشت کرنے والے کسانوں کے $374 ملین ڈوب گئے۔ عالمی ادارے نے رپورٹ جاری کر دی۔ نقصانات سے نکلنے میں کسانوں کو کئی سال لگ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہا، برسات کے پانی کی نکاسی میں 1 سال لگ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے مالی نہیں، ضروری سامان اور ادویات کی فراہمی کا کہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے درخواست تھی، ہم نے کہا تھا ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ابھی ہم چیزیں چاہیے، ہمیں ٹینٹ دیں اور ہمیں دوائیاں دیں، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں باہر سے منگانی پڑ رہی۔ میں صرف سندھ کا آپ کو بتا دوں، ہمارا اندازہ ہے کہ 350 ارب روپے کا نقصان فارمر کمیونٹی کو ہوا ہے۔ سیلاب نے پیپلز پارٹی کی سیاست دفن کر دی ہے۔ پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ معاشی تباہی، سیاسی عدم استحکام اور مہنگائی انہیں لے ڈوبے گی۔ مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا ٹویٹ، لکھا، عمران خان کو نااہل کرنا، مائنس کرنا، جیل بھیجنا ممکن نہیں۔ عدلیہ کی دانش مندی عنقریب الیکشن کروائے گی۔ مفتاح کے رونے سے بجلی اور پیٹرول سستا نہیں ہوگا۔ سندھ میں غذائی قحط ہوگا۔ لاڑکانہ نواب شاہ تک بھی امداد نہیں پہنچی۔ بارش اور سیلاب سے متاثرہ بلوچستان میں نئے اسپیل کی انٹری۔ پی ڈی ایم نے خزدار، قلات اور لزبیلا کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ تینوں اضلاع میں 14 ستمبر تک گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان۔ انتظامیہ کو تیار رہنے کی ہدایت۔ پہاڑی علاقوں میں شہریوں سے غیر ضروری سفر نہ کرنے کی اپیل۔
ملک بھر میں سیلابی پانی اور صفائی کے ناقص انتظامات نے نئی مشکل کھڑی کر دی. کراچی میں ڈینگی بخار تیزی سے زندگیاں نگلنے لگا. پنجاب اور پختونخوا میں روزانہ سینکڑوں مریض اسپتال پہنچنے لگے. بلوچستان میں ڈینگی کے ساتھ کانگو کے بھی وار. فاطمہ جناح اسپتال کوئٹہ میں کانگو کے شعبے میں لائے گئے 3 مریضوں میں سے ایک دم توڑ گیا. مافیا اور منافع خور بھی انسانی زندگیوں سے کھیلنے میں مصروف. مارکیٹ سے سر درد، بخار، نزلے اور کھانسی کی ادویات غائب. بلیک میں فروخت ہونے لگی. مریضوں کے ساتھ ساتھ تیماردار بھی دوائیاں دینے پر مجبور. پنجاب میں 4 ہفتوں سے سپلائی معطل. خیبر پختونخوا میں بخار کی گولی کا پتہ 15 روپے سے بڑھا کر 30 روپے کا کر دیا گیا. سندھ حکومت کا گندم کی قیمتوں میں بڑا اضافہ. فی من قیمت 4000 روپے مقرر کر دی. اچھی سپورٹ پرائز دینے سے آبادگار نئی فصل جلد تیار کریں گے. شرجیل میمن کا کسانوں کو ریلیف دینے کا اعلان. عمران خان کی کال گیدڑ بھپکی. سیلاب کی وجہ سے لوگ پہلے ہی سڑکوں پر ہیں. الیکشن زبردستی، رونے، چیخنے اور پیٹنے سے نہیں ہونے والے. وزیر اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب کا چیئرمین پی ٹی آئی پر وار. کہا کہ حکومت کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے گی. غیر ذمہ دار لوگوں نے ملک کا حشر نشر کر دیا. اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد کہہ دیا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کی پریس کانفرنس. بولے الیکشن کمیشن میں انتظامی بحران چیف الیکشن کمشنر اور ٹیم کی وجہ سے ہے. سب نے دیکھا کہ یہ کس طرح الیکشن سے بھاگے. بدقسمتی سے سپریم جوڈیشل کونسل میں ہمارے ریفرنس نہیں سنے جا رہے. عراقی حکومت نے پاکستانی زائرین کو ایرانی سرحد سے ملک میں داخلے کی اجازت دے دی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی عراقی ہم منصب عثمان علی فردہوت سے رابطے کے بعد بڑا فیصلہ. عربین کے لیے جانے والے زائرین کو مکمل سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی. ملکہ ایلزبتھ دوم کی وفات پر پیر کو یوم سوگ منانے کا فیصلہ. وزارت خارجہ کی تجویز پر وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی پرچم کو سرنگو رکھنے کا حکم جاری کر دیا. کابینہ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری. آن جہانی ملکہ برطانیہ کا تابوت بالمورل سے ایڈنبرگ منتقل. ایڈنبرا میں برطانوی باشندے آخری دیدار کر سکیں گے. بکنگم پیلس کے باہر سوگواروں کی قطاریں. شہزادہ ولیم اور ہیری سے اظہار تعزیت. دونوں بھائی عوام میں گھل مل گئے. افغان دارالحکومت کابل میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا. حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے. امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو ٹریننگ کے دوران حادثہ پیش آیا. افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حادثہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے پیش آیا. 11 ستمبر انتہائی ستمگر. سانحہ بلدیہ ٹاؤن کراچی شہر کے سینے پر لگنے والا وہ زخم جو شاید کبھی نہ بھر پائے. بلدیہ ٹاؤن میں قائم فیکٹری میں لگی آگ میں جل کر 260 مزدور جاں بحق اور 50 کے قریب جھلس گئے تھے. اس خوفناک واقعے کو پاکستان کا 9/11 بھی کہا جاتا ہے. سانحہ بلدیہ کے متاثرین آج بھی انصاف کے متلاشی ہیں. اور 11 ستمبر کا دن ایسے عظیم قائد کی یاد دلاتا ہے جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست کا تحفہ دیا. مملکت خداداد پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی 74ویں برسی آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. ملک بھر میں قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی، برسی کی مجالس کا اہتمام. قائد اعظم کے ایصال ثواب کے ساتھ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں. پوری ملت کی جانب سے بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے.